جب میرا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، اور کمزور کب شروع ہوتا ہے؟ جب میری نمازوں میں بے ٹائمی، بے قاعدگی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ساتھ۔ اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا؟ کوئی چلا کلا نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو، ذلیل و عزت چاہتے ہو، بے اولاد و اولاد چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، مقروض ہو بندوبست کر دوں میں، تو تیرا کام کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں ہے۔ ذرا صبر تو کر، رب کہہ رہا ہے تجھے، اتنی بڑی طاقت والا، کن کہہ کے فیکون کر کے ساری کائنات کو بنانے والا، وہ تجھے فارمولہ دے رہا ہے کہ میں رب تیری مدد کروں گا، تو دو کام کر۔ کیا کر؟ صبر اور نماز۔ نہ مجھ میں اگر نماز ہے تو صبری نہیں، بے صبری ہے، اگر بے صبر ہے تو نماز نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات معراج کہتے ہیں نا، پھر آپ نے فرمایا مومن کی معراج ہے نماز، ہے نا؟ تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب اللہ۔ اور نہ اس نے تمہاری چغلی لگانی ہے کسی کو، نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے، تم نے چپکے سے بیٹھنا ہے، اس کے یا اللہ جتیاں بھی لینیاں نہیں، وہ کہے گا دے داں گا، یا اللہ نمک مکیا ہے، وہ بھی اس نے کسی کو کہنا ہے کہ وہ جا دیکھو میرے کو جتیاں منگنا ہے۔ یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا، تیری رگے حیات کے قریب، خزانوں کا مالک، تجھے پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ تجھے میں دونوں جہاں میں کامیابی دوں گا۔ قبول کرنے والا خود تجھے 5 ٹائم بلا رہا ہے، آ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کہ میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے دونوں جہاں کی کامیابی دوں گا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا ہے۔ جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا، جب اس ملک کے بادشاہ سے تمہارا تعلق خراب ہوگا، تو پھر شیاطین تمہارے پر جھپٹیں گے، پھر بدماش لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا، سچ کے ساتھ ہوگا، حلال کے ساتھ ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ 40 سال سے نماز بھی پڑھوں، 50 سال سے، پھر چگلیاں بھی کروں، حسد بھی کروں، فلمیں بھی دیکھوں، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، بیوی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی بیٹھی ہوئی ہے، میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں، فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، گھر میں ساز بھی چل رہا ہے، تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے؟ تیرا رب کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اپنے اعمال کو دیکھو، قرآن غلط نہیں ہے۔ جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز۔ آزما کر دیکھو، کبھی ایک دم کو خبر ملتی ہے کوئی کسی قسم کی، اسی وقت گھر والوں کو بولو اٹھو وضو کرو 2 نفل پڑھو، گھر میں 2 نفل پڑھو، مسجد کی نسبت گھر میں نفل زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد سب دعا مانگو۔ دیکھو کیسے مصیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فون کی وجہ سے پتہ چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے، ایسے وسائل، ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ العزیز چند گھنٹوں میں، چند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم